ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله آمنت بالله صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام قابل تعظیم و توقیر بزرگوں، مسلمان بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید میں سے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور عاجز کی دعا ہے، آپ بھی دعا کریں کہ پروردگار عالم عاجز کو اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی توفیق دے۔ دنیا میں آنے والا جانتا ہے کہ جب وہ 2 پاؤں سے چلتا ہے تو چلنے کے قابل ہوتا ہے، ورنہ ریڑھا اسے لے کر دینا پڑتا ہے، یہاں تک کہ وہ 2 قدموں پر چلنا سیکھ جاتا ہے۔ اسی طرح آنے والا یہ بھی جانتا ہے کہ جب تک وہ کھاتا پیتا ہے تو صحت مند ہوتا ہے اور جیتا ہے، کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے تو صحت اور اس کا جینا دنیا سے ختم ہوتا ہے۔ آنے والا یہ جانتا ہے کہ یہ حالت ہے جو فطرت میں اللہ سبحانہ و تعالی زندگی میں کسی کو دیتا ہے۔ جب کوئی اللہ سبحانہ و تعالی سے زندگی پاتا ہے تو زندگی میں عارضی زندگی بھی ہوتی ہے اور موت بھی ہوتی ہے۔ جب کوئی کھانا پینا عارضی زندگی کا سامان بند کرتا ہے تو حرام موت مرتا ہے، اور جب کوئی حکمی حالت اپنی نہیں بدلتا جو کہ تعلیمی عمل ہے، نبی رسول کی اتباع ہے، تو حرام زندگی مرتا ہے۔ موت تو آ کر ہی رہنی ہے نا، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ کوئی دنیا میں آیا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے موت نہیں آئے گی۔ موت ضرور آئے گی، موت اللہ کی طرف سے وقت مقررہ پر آ کر رہتی ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کوئی اسے گلے کیسے لگاتا ہے، کوئی اسے ملتا کیسے ہے۔ جب کوئی طبعی ملتا ہے تو موت تب بھی آتی ہے، اور جب کوئی غیر طبعی ملتا ہے موت تب بھی آتی ہے، لیکن غیر طبعی جو موت آتی ہے یہ حرام موت ہوتی ہے۔ موت تو آ کر رہتی ہے، کوئی جاہل ہے تو اسے موت آ کر رہتی ہے، کوئی عالم ہے تو اسے موت آ کر رہتی ہے۔ لیکن فاتبعونی کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہمیں پتہ دیتا ہے وہ ابدی زندگی کا پتہ ہے۔ جس کی عارضی زندگی ابدی زندگی ہو جاتی ہے یہ کامیاب ہے۔ اس کی کامیابی اس لیے ہے کہ ابدی زندگی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کو اپنا محبوب بناتا ہے۔ حرام موت مرنے والے کو اللہ تعالیٰ اپنا محبوب نہیں کہتا، حرام زندگی گزارنے والے کو بھی اللہ تعالیٰ اپنا محبوب نہیں کہتا، نبی رسول کی اتباع نہ کرنے والے کو بھی اللہ اپنی محبت کی خوشخبری نہیں سناتا۔ اگر کسی کو اللہ پروردگار نے، اللہ کے نبی نے ابدی زندگی کی خوشخبری دی ہے تو یہ وہ ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم مانتا ہے۔ حکم میں حرام موت نہیں مرتا، بلکہ عارضی زندگی اس کی طبعی ہوتی ہے۔ حکم میں حرام زندگی نہیں گزارتا، بلکہ حکم میں اس کی زندگی ابدی زندگی ہوتی ہے۔
فتح بیونی کا ذکر ہے، اور ابدی زندگی میں وہ اللہ کا محبوب ہوتا ہے. کتنی بڑی عطا ہے. اور جو اپنے قدموں نہیں چلتا وہ گر جاتا ہے، اور جو اپنی بھوک اور پیاس اللہ کے حکم میں نہیں مٹاتا وہ مر جاتا ہے. موت تو اللہ نے مقدر ہر ایک پر کی ہوئی ہے، لیکن دیکھنا تو یہ ہے نا کہ کوئی منہ کالا کرواتا ہے یا اللہ کے حضور منہ اپنا گورا کرواتا ہے، کامیاب ہوتا ہے. ورنہ موت تو آ کر رہتی ہے. جاہل کوئی ہے تب اسے موت آ جاتی ہے، کوئی پڑھا لکھا ہے تب اسے موت آ جاتی ہے. کہ فرمایا کہ میں نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا کہ لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ میں دیکھوں کون میرا حکم مانتا ہے. فطری حالت جو ہے اسے وجودی حالت کہتے ہیں. یہ سمجھ ہے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنے آپ کو پڑھا لکھا بناتا ہوں، میں اپنے آپ کو ولی کتب غوث بناتا ہوں، بڑا پاگل ہے. جیسے آیا ہے اس سے بھی بدتر ہو گیا ہے. آیا تو اس لیے ہے کہ اللہ کا محبوب ہو جائے، لیکن یہ کرتا کیا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ، شیطانی کام کرتا ہے، ابو جہل والا کام کرتا ہے. یہ وہ کام کرتا ہے جس میں اس کی موت بھی حرام ہے اور اس کی زندگی بھی حرام ہے. پہلے سے بدتر ہو گیا ہے. کہ فرمایا یہ جانور نہیں، کیونکہ جانور تو اللہ نے ان کو بنایا نہیں ہے، بنایا ان کو انسان ہے، عقل سمجھ شعور بخشا ہے، لیکن یہ جانور ہو گئے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اتنی بڑی تباہی جو اللہ کی پناہ نہ لینے کی وجہ سے کوئی تباہ برباد ہو جاتا ہے. چاہیے تو یہ ہے کہ آنے والا جب دنیا میں آتا ہے تو 2 قدموں پر چلتا ہے تو ماں باپ بڑے خوش ہوتے ہیں. جب کھاتا پیتا ہے تو ماں باپ بڑے خوش ہوتے ہیں، اور جب یہ ماں باپ کے سامنے ہمیشہ جیتا جاگتا رہتا ہے تو خود اپنے تئیں یہ کہتے ہیں کہ میری نظروں کے سامنے میری اولاد جیتی جاگتی رہے. ماں باپ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اللہ پروردگار اپنے بندے کو موت دینا چاہتا ہے. کہ فرمایا میری راہ میں مرنے والوں کو مردہ ہرگز نہ کہنا، کہ میں یہ نہیں سن سکتا کہ کوئی کہے میرا بندہ ہے اور وہ مردہ ہو گیا. نہیں، جسے تم زندگی جانتے ہو وہ سانس کی عارضی زندگی ہے، اور جسے میں زندگی کہتا ہوں وہ ابدی زندگی ہے. یہ سانس ختم ہوا ہے، لیکن یہ میری راہ میں مرنے والا ابدی زندگی کو پا گیا جسے میں زندگی کہتا ہوں. اس لیے میری مانو یہ زندہ ہے، مردہ نہیں ہے. جس نے موت دیکھی ہے اور حرام دیکھی ہے، اس نے کیا دیکھا؟ اللہ تو یہ نہیں چاہتا لیبلوکم ایکم احسن عملا، میں تو تمہاری وہ سانس ختم ہوتے حالت دیکھنا چاہتا ہوں جو ابدی حالت ہے، ابدی زندگی ہے، جس میں تم میرے محبوب ہوتے ہو، تم مجھ سے محبت کرتے ہو، اور میں اللہ تبارک تعالیٰ تم سے محبت کرتا ہوں. یہ اللہ دیکھنا چاہتا ہے. اسی طرح یہ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ فتبعونی، کہ جب انہیں میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلائے تو یہ فوراً حاضر ہو جائیں، تاکہ اللہ کا بندہ انہیں حلال ابدی زندگی عطا کر دے، حرام زندگی سے انہیں نکال باہر کرے. جب ماں باپ خوش ہوتے ہیں تو اللہ خوش ہوتا ہے، اور جب اللہ کا بندہ خوش ہوتا ہے تب بھی اللہ خوش ہوتا ہے. ماں باپ خوش ہوتے ہیں کہ میری اولاد میری نظروں کے سامنے جیتی جاگتی صحت مند رہے. اللہ کا بندہ خوش ہوتا ہے کہ میرے بعد بھی میرے شاگرد جو ہیں وہ جیتے جاگتے رہیں، ابدی زندگی بانٹتے رہیں. دونوں ہی تو خوش ہوتے ہیں. ایک کے بارے میں فرمایا رضا الوالدین رضا اللہ، کہ والدین کی خوشی میں اللہ کی خوشی ہے، اور دوسرے کے بارے میں فرمایا اللہ اکبر کبیرہ، یہ میرا بندہ ہے جو میرے بندے کی اتباع کرتا ہے، اطاعت کرتا ہے، انہیں راضی کرتا ہے، ان سے تعلیم لیتا ہے، وہ میرا علم ہوتا ہے، میری رضا ہوتا ہے اور میری اطاعت ہوتی ہے.
عطا بڑی ہے جو اللہ اپنے بندے پر کرتا ہے. نصیب والا وہ ہے جو اسے جانتا اور مانتا ہے. جو اسے جانتا نہیں وہ مانتا کیا؟ ماننے والا وہ ہے جو اللہ پر ایمان لایا ہے، نبی رسول اللہ علیہ السلام پر ایمان لایا ہے. یہ ایمان والے کے لیے حکم ہے فاتبعونی، ابدی زندگی کے حصول میں کامیاب ہو جانا. کامیابی بڑی آسان اس لیے ہے کہ فاتبعونی کے اندر کامیابی دینے والا استاد ہے. اس کا کوئی کمال نہیں ہے، اس کے سارے زوال کو کمال دینے والا اس کا استاد ہوتا ہے. یہ نہ چلتے کو ریڑھا لے کر دینے والا اور نقطے کی حقیقت میں اسے صحت بخشنے والا اس کا ماں باپ ہوتا ہے. اس نے تو کچھ بھی نہیں کیا ہوتا، اسے تو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ میں دنیا میں آ گیا ہوں. اس نے کیا کرنا ہوتا ہے؟ آنکھ تک یہ نہیں جھپکاتا، وہ بھی اپنے آپ ہی اللہ پروردگار کی توفیق سے فطرت میں جھپکتی چلی جاتی ہے. سمجھ کی بات ہے. لو جانا اور مانا اس نے ہے جس نے اس ایک بات کو جان لیا ہے. بات ایک ہی ہے، ایک بات کو جان لیا، وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے اللہ کا دوست محبوب ہو گیا ہے. اور جسے اللہ پروردگار نے اپنا محبوب کیا ہے اسے کوئی شیطان، اسے کوئی نفس کا دھوکہ اللہ نبی رسول سے دور نہیں کر سکتا. یہ جدائی در حقیقت ماں باپ سے جدائی ہوتی ہے، یہ جدائی در حقیقت استاد سے جدائی ہوتی ہے. جب ماں باپ سے جدائی کسی کی ہوتی ہے تو ماں باپ کی رضا کے خلاف وہ کرتا ہے، اور جب استاد سے جدائی ہوتی ہے تو استاد اور استاد کی تعلیم کے خلاف کرتا ہے. اولاد اپنے عمل کو بہتر جانتی ہے اور شاگرد اپنی سمجھ کو بہتر جانتا ہے. ہر جگہ فرق ہے، اور جو اس فرق کو جانتا ہے وہ بادتمیز بادب ہوتا ہے، اور جو اس فرق کو نہیں جانتا بڑا بے ادب بدتمیز ہوتا ہے. کہ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہ بے ادبی کی وجہ سے اسے پتہ بھی نہیں ہوتا. کیوں؟ عقل نہیں ہوتی، سمجھ نہیں ہوتی، شعور نہیں ہوتا، تعلیم نہیں ہوتی، علم نہیں ہوتا، حقیقت میں ایمان نہیں ہوتا. اور جس پر ایمان لانے کا وہ حکم دیتا ہے وہ سجدہ نہیں ہوتا جو حکم کے اندر عبادت ہوتا ہے. اعمالکم، سارے کے سارے اعمال غارت ہو جاتے ہیں. اسے کیا پتا عمل کس چیز کا نام ہے اور عمل کی حقیقت کیا ہے. عمل میرا ہے اور میرے عمل کی حقیقت فطرت ہے جو اس نے پیدا کی ہے. عمل میرا ہے اور میرے عمل کی حقیقت نبی رسول کی تعلیم ہے جو نبی رسول نے اپنے غلاموں کو دی ہے. اسے پتہ نہیں ہوتا، یہ ناپتے میں مارا جاتا ہے، وقت ضائع برباد ہو جاتا ہے. موت جب سر پر آ جاتی ہے تو حرام موت مرتا ہے. عارضی زندگی حرام موت مرنے والے کی حرام ہو چکی ہوتی ہے. ہاتھ کچھ نہیں رہ جاتا. اگر کسی کا بچتا بچاتا ہے تو یہ وہ ہے جسے حرام موت نہیں آتی. جب موت آتی ہے تو طبی موت ہوتی ہے، اور ایمانی موت ہوتی ہے، تعلیمی موت ہوتی ہے، حکمی موت ہوتی ہے. کیوں؟ اگر ایک طرف طبی ہو اور حکمی نہ ہو تو یہ کافر مشرک جب مرتا ہے تو اسے اللہ پروردگار نے عارضی زندگی جو بخشی ہوتی ہے اس نے وہ ساری کی ساری حرام کی ہوتی ہے کفر شرک کی وجہ سے. طبی موت بھی ہو لیکن حکم کے اندر جینا اور مرنا بھی ہو. فاتبعونی کا ذکر عرض کرنے لگا ہوں کہ جب تک کوئی اپنی وجودی حالت نہیں بدلتا جو کہ فطری عمل ہے، یہ جب مرتا ہے تو حرام موت مرتا ہے. اور جب تک کوئی اپنی حکمی حالت نہیں بدلتا جو کہ تعلیمی عمل ہے، جب یہ مرتا ہے تو حرام زندگی مرتا ہے. اب دیکھیے کہ جب کسی کو بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، بلوغت کا نقطہ آ جاتا ہے تو یہ اس کی وجودی حالت ہے. وہ جانتا ہے کہ مجھے بھوک لگی ہوئی ہے، پیاس لگی ہوئی ہے اور میں بالغ ہو گیا ہوں. یہ وجودی حالت ہے. اسے بدلنے کا ایک ہی طریقہ ہے، فطری عمل کیا جائے. فرمایا جو اپنی حالت نہیں بدلتا اللہ تعالیٰ بھی اس کی حالت
نہیں بدلتا۔ اب کوئی غوث ہے، کتب ہے، ابدال ہے، اللہ کا ولی ہے، اللہ کا نبی ہے، اگر وہ کسی کی وجودی حالت بدلنے کی کوشش کرے گا تو اتنا ہی وہ کرے گا، وہ اسے کھانا دے گا، اسے پانی دے گا اور اس کے لیے جوڑے کا انتظام کرے گا، اور جب اس کی حالت اس نے بدلنی ہوگی، وہ کھائے گا، اس کی حالت بدل جائے گی، وہ پیے گا، اس کی حالت بدل جائے گی، وہ شادی بیاہ کرے گا، اس کی حالت بدل جائے گی، اور سامنے جو ہے اسے یہ چیزیں دے گا، جب وہ کھائے گا تب اس کا پیٹ بھرے گا، جب وہ پیے گا تب اس کی پیاس بجھے گی، اور جب وہ شادی کے بعد شادی کا عمل کرے گا تب اس کی بلوغت کو تسکین پہنچے گی۔ جو فطری عمل کرتا ہے اس کی وجودی حالت بدلتی ہے، اور جو وجودی حالت بدلنے کے لیے فطری عمل نہیں کرتا اس کی تو وجودی حالت بدلتی نہیں، کہ اس کا حکم ہی ایسے ہے۔ وہ اللہ کے حکم میں اپنے آپ کو نہیں بدلتا، وہ اپنی خواہش کے اندر، اپنے جینے مرنے کے اندر اللہ کو بدلنا چاہتا ہے۔ اندازہ لگائیے کتنا بڑا جاہل ہے، اسے پتہ نہیں ہے۔ اب وجودی حالت کو جس نے بدلا ہے اس نے اسے فطری عمل سے بدلا ہے، یہ اللہ کا دوست ہے، لیکن ہے یہ اللہ کا حکم فطرت میں مانتا ہے۔ یہ فطرت میں اللہ کا حکم ماننے والا یہ بھی دین اسلام پر ہی عمل کرتا ہے، کیونکہ دین اسلام عین فطرت کے مطابق ہے۔ یہ فطری عمل کرنے والے، یہ شراب نہ پینے والے، یہ زنا نہ کرنے والے، یہ سود نہ کھانے والے، یہ ماں باپ کا ادب و احترام کرنے والے، یہ سارے کے سارے مسلمان ہو گئے تھے۔ سچی بات تاریخ پڑھ کے دیکھ لو، سارے کے سارے مسلمان ہو گئے تھے۔ کیوں؟ اسے پتہ ہوتا ہے کہ میری وجودی حالت اس کے فضل و کرم سے بدلتی ہے، کہ اس نے یہ سارا کچھ مجھے دیا ہے، اگر وہ مجھے یہ نہ دیتا، اللہ اکبر کبیرہ، کون میری حالت بدلنے کے قابل ہوتا؟ وہ اپنے اللہ پروردگار کا شکر گزار بندہ ہوتا ہے، گرچہ وہ اپنی حالت فطری عمل سے ہی بدلتا ہے، لیکن ہوتا بڑا کامیاب ہے۔ اور جو اس بات کو نہیں جانتا مانتا، فرشتوں کا سردار بھی ہو جاتا ہے، اپنے ظاہری کھانے پینے سے جیسے کوئی پہلوان نہیں ہو جاتا، گوگا ہو جاتا ہے، اسلم پہلوان ہو جاتا ہے۔ کیوں پہلوان ہو گیا؟ وہ اس نے غذائیں کھائی ہیں، اور جس نے غذائیں دی ہیں اس کے حکم میں نہیں کھائی۔ فرق ہے نا۔ اب اگر شیطان فرشتوں کا سردار ہو گیا ہے تو اس نے عبادت کی ہے، لیکن عبادت اللہ کے لیے نہیں کی، کیونکہ جب کوئی عبادت اللہ کے لیے کرتا ہے تو یہ حکمی حالت ہوتی ہے، اور اسے بدلنے کے لیے تعلیمی عمل کیا جاتا ہے۔ فتح بھی انہی کا ذکر ہونے لگا ہے۔ اب فرمایا کہ اگر تم اللہ کی محبوبیت چاہتے ہو تو یہ حکمی حالت ہے۔ تمہارے دل میں اگر اللہ پاک کی محبت ہے اور تم اللہ پاک سے محبت کرنا چاہتے ہو، نبی رسول سے محبت کرنا چاہتے ہو، ماں باپ سے محبت کرنا چاہتے ہو، تو پتہ اب کیا کرو؟ یہ حکمی حالت ہے۔ پہلے فطری حالت تھی جسے ہم وجودی حالت کہتے ہیں، جس میں عمل کیا تھا؟ فطری عمل تھا۔ اب یہ حکمی حالت ہے، ہمارا دل چاہتا ہے ہم اپنے خالق و مالک سے محبت کریں، ہمارا دل چاہتا ہے ہم اپنے ماں باپ سے محبت کریں، ہمارا دل چاہتا ہے اپنے استاد سے محبت کریں۔ چاہتا ہے کہ نہیں؟ یہ بھی فطرت ہے، اللہ جان۔ یہ آپس میں ہماری محبت ہے، جب ہم ایک دوسرے کی طرف بھاگ بھاگ کے جاتے اور بیٹھ کر گلے ملتے اور باتیں کرتے۔ کوئی ہم ایک دوسرے کے چاچے مامے لگتے ہیں۔ آج کل تو کوئی چاچے مامے کے ساتھ نہیں بیٹھتا، وہی آپس میں اس طرح بیٹھنا، وہ بابا جی یہ تو قیامت کے وقت قریبی ہے، قرب ہے، آج کل یہ باتیں نہیں ہیں۔ یہ اس کی رحمت ہے، یہ اللہ نبی رسول کا پیار ہے۔ شیطان نے عبادت کی تھی، اللہ کے لیے عبادت نہیں کی تھی۔ اور جب حکمی حالت کسی کی اللہ نبی رسول کی محبت کے لیے پیدا ہوتی ہے تو کیا فرمایا؟ فتح بیونی، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ سے محبت کرو تو فتح بیونی، نبی رسول کی اتباع کرنا۔ نبی رسول علیہ السلام کی اتباع میں حکمی حالت بدلنے والا معلم ہوتا ہے،
وہ اپنے شاگرد کی حالت بدلتا ہے. ادھر فطری عمل نہیں ہوتا، فطری چیزیں نہیں ہوتی، ادھر غذا دوا نہیں ہوتی، ادھر عبادت نہیں ہوتی، ادھر عبادت کی تعلیم دینے والا معلم ہوتا ہے. ادھر ذکر نہیں ہوتا، ذکر کی تعلیم دینے والا معلم ہوتا ہے. اور جس نے ذکر کیا ہے، جس نے نماز پڑھی ہے، جس نے روزہ رکھا ہے، جس نے غذائیں دعائیں کھائی ہیں، اور جسم تو موٹا تازہ ہو گیا ہے، وہ عبادت میں بڑا حاجی نمازی غازی وغیرہ تو ہو گیا ہے، لیکن شاگرد نہیں ہوا. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے کہ فسجدوا، بس سب نے سجدہ کیا. کہ اللہ کا حکم تھا کہ آدم علیہ السلام کو تمام فرشتوں سجدہ کرو. جس کی حکمی حالت اللہ سے محبت، اللہ سے پیار، اللہ کی عبادت کرنے کی تھی، وہ تو سجدے میں گر پڑا، اللہ اکبر کبیرہ. اور جس نے غذائیں دعائیں یہ وہ کھایا اور محض عبادت کی تھی، وہ کھڑے کا کھڑا رہ گیا، کھڑے کا کھڑا رہ گیا. حکمی حالت جو کہ تعلیمی عمل سے بدلنے کا اللہ نے انتظام کیا تھا کہ وہ علم آدم الاسماء، کہ معلم اللہ پروردگار نے تعلیم دینے والا پیدا فرما دیا تھا. جدھر اللہ نے تعلیمی عمل سے ان کی حکمی حالت بدلنے کا انتظام کر دیا تھا، شیطان حکمی حالت تعلیمی عمل استاد سے اور تعلیم سے نہیں بدلنا چاہتا تھا. وہ اپنی خواہش سے اللہ کو بدلنا چاہتا تھا، اللہ کی نظام کو بدلنا چاہتا تھا، وہ فطرت کو بدلنا چاہتا تھا، اور حکمی حالت میں اپنے آپ کو جاہل دیکھ کر بڑا علم والا دیکھنا چاہتا تھا. علم والا تو اللہ ہے، اللہ کا بندہ ہے، اس کے علاوہ تو کوئی ہوتا نہیں. ہم تو سارے اپنے بڑوں کے چھوٹے ہیں نا. اور جو اپنے آپ کو بڑوں کے سامنے بڑا دیکھتا ہے وہ تو جانوروں سے بدتر ہوتا ہے. ہم تو سارے ان کے ادنا غلام ہیں، اور ہم تو ادنا غلامی کے بھی قابل نہیں ہیں. قسم خدا کی سچی بات ہے، یہ ان کی عطا و مہربانی اور سخا ہے کہ انہوں نے ہمیں قبول کیا ہوا ہے. اگر ایسے نہیں تو بتاؤ ہم میں سے کون ہے جو ان کے قبول ہو رہا ہے؟ انہوں نے قبول کیا ہوا ہے، سارا کچھ تو قبولیت کا انہوں نے ہمیں دیا ہوا ہے. ہمارے پاس کیا ہے؟ ہمارے پاس لاکھ کیا، ہمارے پاس تو کاکھ بھی اپنا نہیں. جدھر وجودی حالت کسی کی بدلتی ہے قسم خدا کی فطری عمل سے بدلتی ہے، ورنہ موت حرام کو وہ گلے لگاتا ہے. اور جدھر کسی کی حکمی حالت بدلتی ہے قسم خدا کی تعلیمی عمل سے بدلتی ہے، اس کے بغیر نہیں بدلتی. اور جو استاد کے بغیر ہی دنیا میں جیتا اور مرتا ہے وہ زندگی حرام کرتا ہے. اور جب یہ مرتا ہے تو یہ تبھی موت تو ہو سکتی ہے، لیکن زندگی اس نے حلال میں نہیں گزاری ہوتی. اسی لیے فرمایا میری راہ میں مرنے والا، اور راہ اللہ کی پتہ کیا؟ انعمت علیہم، کہ وہ راہ مانگنا، ان لوگوں کی راہ مانگنا جن پر میں نے اللہ اکبر اپنا انعام و اکرام کیا ہے. اس پر جو ایمان لاتا ہے اس نے اللہ کی عبادت کی ہے، اور جو اللہ کے حکم پر ایمان نہیں لاتا اس نے تو اللہ کی عبادت تھوڑی کی ہے، اپنی خواہش کی عبادت کی ہے. اور یہ اپنی خواہش کی عبادت کرنے والے کے منہ پر اس کی جب جنت ماری جائے گی تو کل قیامت والے دن وہ جنت نہیں نکلے گی بلکہ جہنم ہوگی. اور سب سے پہلے اونٹے منہ جو گرایا جائے گا، بے شک بڑا عالم ہے، بے شک بڑا قاضی ہے، بے شک بڑا مجاہد ہے، بے شک بڑا سخی ہے، لیکن جب سب سے پہلے وہ اونٹے منہ جہنم میں گرایا جائے گا تو اپنی خواہش کی پیروی میں یہ سارا کچھ کرنے والا ہوگا. خواہش کی پیروی میں کھانے پینے والا اور کھا پی کر گوگا پہلوان انوکھی پہلوان ہونے والا ہوتا ہے. خواہش کی پیروی میں عبادت کرنے والا بڑا غازی بنتا ہے، بڑا شہید بنتا ہے، بڑا عالم فاضل بنتا ہے. لیکن شیطان ہوتا ہے بھائی یہ کیا؟ وہ یہ ہے کہ یہ علم والا ہے، اس نے خواہش میں علم حاصل کیا ہے، تو یہ شیطان کے ساتھ جا کے ملتا ہے. کیوں؟ شیطان نے بھی عبادت کی ہے نا، یہ شیطان کے ساتھ ملتا ہے. اور جو اللہ سبحانہ و تعالی کو جانتا مانتا ایمان میں ہے، یہ تمام ایمان والوں کے ساتھ جا کر ملتا ہے.
وہ تو یہ تو جی نبی رسول ہے. بھائی جن سے محبت کرتا انہی کے ساتھ ہوتا ہے. کیا ہوا؟ ہم عاجز ہیں، ہم نکمے نکارے ہیں، لیکن جن کے شاگرد ہیں، جن پر ایمان لائے ہیں، وہ ان کے شاگرد تو ہیں کہ نہیں ہیں. اسی لیے فرمایا جو اللہ سے محبت چاہتا ہے فاتبعونی، وہ نبی رسول کی اتباع کرے. اب وجودی حالت اگر بدلنی ہے تو کون بدلے گا؟ جس کو بھوک لگی ہے وہ کھائے گا تو تب بدلی جائے گی نا. سائیں جی میں آ گیا ہوں آپ کے ساتھ، مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے آپ کے آنے سے، اللہ آپ کو ہمیشہ خوشیاں دے. ہاں سائیں جی وہ یہ بات ہے. میں نے کہا یہ تو وہ خود کھائے گا تو اس کی پیاس، خود کھائے گا تو بھوک مٹے گی، پانی پی گا تو پیاس بجھے گی. بھائی ڈرتا تو ہے، تو اپنا ڈر دور کرے گا تو تیرا ڈر جائے گا. میں تو نہیں نا ڈرتا، میں تو بھوکا نہیں ہوں نا، میں تو پیاسا نہیں ہوں. جو میں بھوکا پیاسا اور مجھے کوئی ڈر لگے گا تو تبھی پھر جو ہے عمل جو ہے فطری عمل جو ہے میں اس میں اپنی بھوک مٹا لوں گا، میری مٹ جائے گی. اب تیری کیسے میں مٹا سکتا ہوں؟ جب میں کھاؤں گا تو میری مٹے گی، تیری تو پھر بھی رہ جائے گی. پھر حکمی حالت، پڑھا لکھا تو نہیں ہے، پڑھا لکھا تو نہیں ہے. جب میں پڑھوں گا لکھوں گا تو میری جو حالت مٹے گی، تیری تو مٹنے سے رہی. اب دیکھیے یہ دین ہے ہمارا. ہم نے آج دین کو نہیں جانا، اس کی ایک ہی وجہ ہے، دین کو تو وہ جانتا ہے جو اپنی رب کی فطرت میں اپنی دی ہوئی عطا اللہ کی جو فطرت ہے اسے پورا کرتا ہے، غیر فطری کام نہیں کرتا. غیر فطری کام کو وہ چھوڑ دیتا ہے، اس کی حالت بدل جاتی ہے. یہ حالت بدلی والا ہی تو ہے جسے اللہ پروردگار حکمی حالت دے دیتا ہے. اب اسے بے چینی پریشانی ہوتی ہے جب تک وہ اللہ کے حکم کی تعلیم میں شاغل نہیں ہوتا، شامل نہیں ہوتا. اللہ جانتا ہے اسے سکون نہیں ملتا. اسے سکون جب حاصل ہوتا ہے تو حکمی تعلیم سے سکون حاصل ہوتا ہے، اور بڑی بڑی اونچے اونچے مقامات دینے سے اسے کوئی مزہ نہیں آتا. محبوب اس کا جب اس کو ملتا ہے، نبی رسول اس کا جب اسے ملتا ہے، ماں باپ استاد جب اس سے خوش ہوتے ہیں، اسے حقیقی خوشی عطا ہو جاتی ہے. وجودی حالت فطری عمل میں پوری کرتا ہے، حکمی حالت تعلیمی عمل میں پوری کرتا ہے. تعلیمی حالت میں استاد اور استاد کی تعلیم ہوتی ہے، اللہ کی محبت عطا ہو جاتی ہے. وجودی حالت میں فطری چیزیں اور اللہ پروردگار کی فطرت ہوتی ہے. جب کوئی فطری چیزوں سے فطرت کی تکمیل کرتا ہے، عارضی زندگی شفا اور عارضی زندگی میں موت جو ہے وہ طبیعی ہو جاتی ہے. کوئی ہے ایسی بات جو سمجھ میں نہ آتی ہے؟ باتیں تو بڑی واضح ہیں. فرمایا حلال بھی واضح ہے دین کے اندر اور حرام بھی واضح ہے. ڈکی چھپی تو بات ہے نہیں. عید کا چاند نظر آئے تو عید ہوتی ہے نا، اگر نہیں نظر آیا تو کوئی بات نہیں، عید نہیں ہے. جو بات اللہ نے حکم میں بتائی ہے اسی کا تو پوچھا جاتا ہے. وہ چیز ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ آنکھ اگر نہیں اللہ نے دی تو آنکھ کے بارے میں پوچھا نہیں جاتا. کتنی آسانی ہے جو اللہ ہمیں دیتا ہے کہ بس وہی ہے جو ہے، اور اگر وہ نہیں ہے تو کوئی بات نہیں. اللہ پاک اس کا پھر بدلہ جب دیتا ہے تو اس بدلے سے کہیں اونچا بدلہ ہوتا ہے. وما توفیقی الا باللہ.